बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान से पंगा, सारा निज़ाम नंगा, और कप्तान की शेरनी ने नवाज शरीफ को खुला चैलेंज कर दिया। ख्वाजा आसफ़ ने डील को तस्लीम कर लिया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्वाजा आसफ़ साहब के मुतल्लिक़। ख्वाजा आसफ़ साहब ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक ने ये पूछा कि ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी आप पर बरस रही है और उन्होंने लक़ब दे दिया है आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि ये लाडला है, अदलिया का लाडला है। जिस पर ख्वाजा आसफ़ साहब ने यह फरमाया कि 14 माह वो हमारे साथ हुकूमत में रहे, हमारे अतादी थे, मीटिंगें बैठती रहीं, हम इकट्ठे कबीना की मीटिंगें होती रहीं। क्या उस वक़्त उनको ये नज़र ना आया कि ये डील हो रही है या डील हो रही है? तो उस पर दोबारा मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया कि क्या आप जब क्या तैयारी कर आप अभी तक क्या ज़हन बना के बैठे हैं कि पंजाब में आप किसी के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान या दूसरी पार्टियों के साथ इलेक्शन में ताद करेंगे? जिस पर ख्वाजा आसफ़ साहब ने यह जवाब दिया कि हमने 12-14 माह हुकूमत की है, तादी हुकूमत थी जो 12-13 पार्टियों की थी, तब भी तो हमने सर्वाइव किया। अब मुल्क पाकिस्तान को पटड़ी पे चलाने के लिए, पटड़ी पे चढ़ाने के लिए इस गाड़ी को धक्का तो लगाना पड़ेगा। धक्का लगा के स्टार्ट करके इसको पटड़ी पे तो चढ़ाना है। तो मज़ीद उन्होंने कहा सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब के मुतल्लिक़, इस बंदे को कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसको कुर्सी के साथ कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए इज़्ज़त के साथ। ये बैठा हुआ है, ये वो शख्स है जिसने PTV पे हमला किया, आग लगाई वगैरह वगैरह। तो ख्वाजा आसफ़ साहब ने बाकायदा एक तो ये तस्लीम कर लिया, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली कि वो इस पोजीशन में नहीं नून लीग कि वो अकेली इलेक्शन लड़ के हुकूमत बनाए, इस पोजीशन में नहीं। उन्होंने इस जवाब में बाकायदा तस्लीम कर लिया है कि हम अलाइंस करेंगे, मुख्तलिफ़ पार्टियों को अपने साथ मिलाएंगे। ये बात उनकी ज़ाहिर कर रही है कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया कि इस पोजीशन में नहीं नून लीग कि वो अकेले हुकूमत बनाएगी। डील को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमारी डील है, क्योंकि डील के तहत ही दूसरी पार्टियों को जो इस्तेकाम पाकिस्तान बन रही है वगैरह वगैरह उनको साथ मिलाना पड़ेगा। तो दूसरी बात नाज़रीन कराम ये है कि ख्वाजा आसफ़ साहब से बंदा पूछे कि आपने 12-14 माह में मुल्क पाकिस्तान की गाड़ी को कितना धक्का लगा के स्टार्ट किया, और क्या उस वक़्त वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी आपसे? अगर स्टार्ट हो गई थी तो फिर आपने पटरी पे उसको क्यों ना चढ़ाया? और ये भी तो बताएं कि 12-14 माह 16 माह आपने हुकूमत की है मुल्क पाकिस्तान को फिर पटड़ी से उतारा किसने है? 16 माह तो हुकूमत आप करके गए हैं। यहाँ देखें तो ख्वाजा आसफ़ साहब के इस बयान ने अपनी नाकामी को भी तस्लीम कर लिया है कि हम 16 माह में कुछ नहीं कर सके, अब पटड़ी पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी को स्टार्ट करके। तो इस गाड़ी की बैटरियों को ख़त्म किसने किया और गाड़ी को पटरी से उतारा किसने? ये भी तो जवाब दें ना। 16 माह हुकूमत आप करके गए हैं। तो नाज़रीन कराम, उनके इस बयान ने मुकम्मल अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया कि हम एक तो 16 माह भी हम नाकाम रहे, कुछ ना कर सके पाकिस्तान के लिए, और अब हम इस पोजीशन में भी नहीं कि हम इलेक्शन अकेले जीत कर हुकूमत बना सकें। दूसरी जानब नाज़रीन कराम, कप्तान की शेरनी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन में से सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो आपको इल्म है कि 6 माह से वो भी गिरफ़्तार हैं, और साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए लाया गया।
تو انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پہلے گورنر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے بار بار پریس کانفرنس کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑائیں اور گھر کو جائیں، لیکن میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں 6 ماہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ اگر پریس کانفرنس میں نے کرنی ہوتی تو مجھے کیا مجبوری بنی تھی، کیا ضرورت تھی کہ 6 ماہ سے میں جیل میں قید کاٹتا؟ پہلے دن ہی یا پہلے ہفتے ہی میں نے پریس کانفرنس کرنی تھی تو چھوڑ کے گھر چلے جانا تھا، لیکن میں ڈٹا ہوں، خان صاحب کے ساتھ ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں اور ڈٹا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ کوئی پریس کانفرنس نہیں میں نے کرنی، یہ میرا پہلے دن سے جواب ہے، آج بھی یہی جواب ہے اور کل کو بھی یہی جواب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈٹے ہی رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کرنی تھی وہ کر چکے، لیکن جو پریس کانفرنس کر چکے، جو تو گرفتار ہوئے تھے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بازی کی، انہوں نے خوف زدہ ہو گئے، ڈر کے مارے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے۔ لیکن جن کے ساتھ اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا، ان کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کیا جاتا رہا کہ وہ مجبور ہو گئے انٹرویو دینے پہ، پریس کانفرنسوں سے جان چھوٹی اور انٹرویو کی طرف چلی گئی۔ بہرحال وہ ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ، ان کے بقول کہ میں ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں اور ڈٹا ہی رہوں گا خان صاحب کے ساتھ۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بڑا چیلنج، کھلا چیلنج کر دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ آئیں میرے حلقے میں، میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دیکھیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف نظر آ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ تو لیول پلینگ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں تو میرا کھلا چیلنج ہے، مجھے بھی نکالیں جیل سے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے دونوں کا جیل سے باہر ہونا ضروری ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میاں صاحب تو ڈیل کر کے گئے تھے اور ڈیل کر کے ہی واپس آئے ہیں، یہ ہمیشہ ڈیل کر کے ہی جاتے ہیں اور ڈیل کر کے ہی آتے ہیں، یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی، کوئی لیڈر نہیں ہوتے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو صحبتیں برداشت کر لیتے ہیں، سختیاں برداشت کر لیتے ہیں، جیلوں میں قید تنخواہی برداشت کر لیتے ہیں اور قید کاٹ لیتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ جو بھاگ جائیں وہ گیڈر ہوتے ہیں، لیڈر نہیں ہوتے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بھی ان کی بالکل درست ہے، بجا فرمایا انہوں نے کہ میاں صاحب اگر اتنے ہی آپ کو اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد ہے تو آئیں پھر مقابلہ کر لیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ بزرگ خاتون ہیں اور ساتھ ہی جیل کاٹ رہی ہیں اس مرض کے ساتھ کہ جس سے بڑے بڑے جو دلیر ہیں، بڑے بڑے شیر، وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کا نام سن کر ہی۔ کینسر جیسی موذی مرض کا وہ شکار ہیں، اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اس جو ان کے ساتھ اوچھے ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور اداروں کی طرف سے، اس کا بھی مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو کوئی شک نہیں وہ خاتون ہیں، بہادر خاتون ہیں۔ تو کھلا چیلنج انہوں نے کیا ہے، تو میاں صاحب دلیری کرتے ہوئے اگر ان کا چیلنج قبول کریں تو پھر بلائیں ان کو بھی، آ جائیں بھائی الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ آج سائفر کے کیس میں جو ہے وہ ان کی ضمانتوں کا فیصلہ محفوظ تھا، 10-11 دن سے محفوظ تھا۔ آج اس کو ریفریجریٹر سے نکالا گیا اور جب نکالا گیا تو صاحب وہی ہوا کہ کھودا پہاڑوں نکلا چوہا۔ اس پہ ان کی ضمانتوں کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اب اس خان صاحب کے وکلاء نے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں خان صاحب سے ہم مل کے آئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ کا کیس تو بنتا ہی نہیں، جس پر 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بیٹھا ہو اور ڈی کلاسیفائی کیا ہو، اس میں تو سیکرٹ والی بات ہی کوئی نہیں رہتی۔ تو میں نے حلف اٹھایا تھا ملک پاکستان سے وفاداری کا، تو یہ جو سائفر آیا اس کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، مزید ان کے وکلاء نے کہا کہ یہ دیکھیں، ایک طرف یہ جو بیل کی ہم نے درخواست دی تھی اس پہ جرا بنتی ہی نہیں۔ 10 گھنٹے تک جج صاحب نے، جو عامر فروخ صاحب ہیں، انہوں نے 10 گھنٹے تک اس کی جرا سنی، جرا کروائی اس پہ۔ 10 گھنٹے کے بعد جرا ہونے کے بعد، حالانکہ اس پہ جرا ہوتی نہیں، بحث ہوتی نہیں ہے جو ضمانت کی کوئی بھی درخواست ہوتی ہے، تو 10 گھنٹے سننے کے باوجود 10 گھنٹے سننے کے باوجود اس کو 10 دن فریز رکھا، محفوظ رکھا فیصلہ، اور جب فیصلہ سنایا تو کیا سنایا کہ ہم اس کو مسترد کر دیں۔ اگر انہوں نے مسترد ہی کرنی تھی تو پہلے دن ہی 10 گھنٹے جرا سننے کے بعد اسی وقت کر دیتے مسترد۔ یہ دوہرا معیار ہے انصاف کا۔ تو ناظرین کرام،
ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب سے جس نے پنگا لیا ہے اس نے سارا نظام ننگا کر دیا ہے، کیونکہ اس سے قبل میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہوتا تھا پنگا اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈیل کرتے تھے 1 ماہ 2 ماہ کے بعد، اور ملک پاکستان کو اللہ حافظ کہہ کے نظام کے آگے جھک جاتے تھے اور بیرون ملک چلے جاتے تھے، روپوش ہو جاتے تھے، دوبارہ موقع ملتا ہے جیسے ویسے آ جاتے تھے۔ جس طرح اس مرتبہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، ڈیل کر کے گئے تھے، ڈیل کر کے واپس آ چکے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں میاں صاحب کی اگر درخواست آتی ہے تو اسی دن بینچ بن جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سنا دیا جاتا ہے اور ریلیف دی جاتی ہے باقاعدہ میاں صاحب کو۔ تو خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ پاکستانی قوم کو پہلے علم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود محفوظ رکھا جاتا ہے کہ جتنا لیٹ ہوگا، یہاں ہم سنا دیں گے تو سپریم کورٹ چلے جائیں گے وکلاء کی ٹیم خان صاحب کی۔ لیکن اس میں دیکھیں تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے جو اب طاقتوروں نے دوسروں کے ساتھ پنگا کرتے تھے وہ لف جاتے تھے، جھک جاتے تھے، ڈیل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ خان صاحب کے ساتھ جو پنگا کیا ہے طاقتور اداروں نے، اس پنگے کے ساتھ خان صاحب نے پورے نظام کو ننگا کر دیا کہ دیکھیں پاکستان کا دورہ معیار انصاف کا، ایک طرف چند گھنٹوں میں فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سنا دیا جاتا ہے، دوسری جانب 10 گھنٹے جرا ہوتی ہے، 10 گھنٹے 15 دن پھر محفوظ ہو جاتا ہے فیصلہ، جب سنایا جاتا ہے تو خان صاحب کے خلاف ہی سنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔